یہ جو آپ کو ایک زمانہ ہو گیا پارلیمنٹ کو کور کرتے ہوئے، جو اس کے رولز ہیں، اس کا رول 103 ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی رکن کی گرفتاری، حراست وغیرہ سے قبل اسپیکر کی منظوری، یہ اس کا ٹائٹل ہے کہ جب کسی رکن کو کسی فوجداری الزام یا کسی فوجداری جرم کی بابت گرفتار کرنا ہو یا کسی انتظامی حکم کے تحت حراست میں لینا ہو تو سپرد کنندہ جج، مجسٹریٹ یا انتظامی حاکم مجاز جیسی بھی صورت ہو، گرفتاری یا حراست جیسی بھی صورت ہو کی وجوہات کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری طور پر اسپیکر کی منظوری حاصل کرے گا۔ اور اس کا جو سیکشن 106 ہے اسمبلی رولز کا، وہ کہتا ہے کہ کسی رکن کو اسمبلی کے احاطے کے اندر گرفتار نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی بھی صورت میں۔ تو سر یہ جو ہوا ہے، یہ کیا قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے طارق عزیز صاحب؟ جی بالکل، یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ اسمبلی جو پارلیمنٹ ہے یہ ایک بالادست ادارہ بھی ہے، پھر ان کو یہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ تمام اداروں کی ماں مدر آف دا انسٹیٹیوشن ہے۔ تو ہمارے سیاستدان بھی، موجودہ حکومت بھی، وہ سب کیا کہتے ہیں کہ سپریم ادارہ ہے، ایون کہ مطلب عدلیہ ہے، جو بھی ہے، فوج ہے، سب کا جو ایک پارلیمنٹ جو ہے اس کا تقدس ہے۔ تو اس کے یہ جو آرٹیکل آپ نے پڑھے ہیں قواعد و ضوابط قومی اسمبلی کے، بالکل ٹھیک ہے۔ قومی اسمبلی کے احاطے سے کسی کی گرفتاری نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اسپیکر کے نوٹس، ان کی اجازت ہو یا ان کے نوٹس میں ہو۔ اور آئی تھنک اس میں ہے کہ اگر کوئی غداری کا مقدمہ ہو اسٹیٹ کے خلاف ہو تو اس میں شاید اجازت کا تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اجازت یہاں تو جو یہاں پہ وضاحت نہیں گئی آئین میں ایسی جی آئین میں ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ خاموشی ہے اور تھوڑا ابہام ہے، اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کے وہاں پہ پکڑا گیا تھا تو انہوں نے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ بنا ہوا تھا، تو اس وقت بھی اسپیکر چودھری امیر حسین صاحب تھے، تو ان سے بھی نہیں پوچھا گیا تھا۔ یہ ایسے واقعات بے شمار ہوئے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ رولز یہی کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے احاطے میں ہیں تو پولیس اندر آ کے داخل نہیں ہو سکتی انلیس کہ اسپیکر سے اجازت ملے، ان کو نوٹس دے، وہ آپ کو اجازت دے۔ تو یہ اس پہ اسپیکر نے بڑا اچھا سٹینڈ بھی لیا۔ لیکن آپ کے خیال میں زیادہ حیران کن بات کیا ہے؟ اسپیکر صاحب نے چلے سٹینڈ تو لیا کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اسمبلی کے احاطے سے گرفتار ہونا زیادہ حیران کن ہے یا اس کے بعد ان کا 8 روز کا جسمانی ریمانڈ ہو جانا زیادہ حیران کن ہے؟ میں وہ اچھے اتفاق سے موقع پہ موجود تھا، یہ 4-5 لوگ آخر تھے، عامر ڈوگر صاحب، زین قریشی صاحب تھے جو تھے، میں ان کے ساتھ تھا۔ اچھا ہاں، تو وہ ڈسکس بھی کر رہے تھے، مشورے بھی کر رہے تھے۔ پہلے انہوں نے کہا جی کیبنٹ ڈویژن والا ایک گیٹ ہے وہاں چیک کیا ہے، وہاں بھی گئے تو وہ بھی لاک تھا، 5 پچھلا گیٹ گئے تو وہ بھی لاک تھا۔ اچھا، تو یعنی انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی ایک ایم این اے کو مسجد سے گرفتار کیا جو کے پی والے تھے، ان کا کیا، نسیم صاحب کو؟ نہیں، نسیم صاحب میرے سامنے نماز پڑھنے گئے ہیں، ہاں نماز پڑھ کے واپس آ گئے، چاہتے ہوئے ہم ملے، واپس بھی آ گئے، وہاں سے نہیں پکڑا، پھر روم میں واپس آ گئے، چلے مسجد پارلیمنٹ کے اندر ہی ہے۔ ہاں پارلیمنٹ کا انہوں نے سیوے بھی منگایا، کھانا کھا رہے تھے، کھانا بھی کھایا۔ ایک تجویز یہ بھی آئی کہ چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کے نکل جاتے ہیں، پتہ نہ چلے۔ زین قریشی صاحب، یہاں تو جو نون لیگ کے ایم این اے تھے ان کی گاڑیوں میں بھی تلاشی ہو رہی تھی، ایک گاڑی کو گھیرا گیا، وہ خاتون کہنے لگی مجھے نہ پکڑو، میں نون لیگ کی نہیں۔ اگلی بار جس گاڑی، میرے پاس چھوٹی سی گاڑی ہے، جب میں نکل رہا تھا میرے ساتھ بہزاد سلیم ہی تھے، تو انہوں نے وہ کہا تھا آگے ایک دم ایسے آ گئے، اور میں کہ خیر تو مجھے اچھا سر کہتا کوئی نال تو نہیں ہے، میں کہ یا ایک صاف یہ بس کو، تو وہ چھوٹی گاڑیوں کو زیادہ چیک کر رہے تھے، ان کو یہ اندازہ تھا کہ کسی فیس بدل کے نہ نکل جائے، جیسے کہ زہتاج گل صاحب نکل گئی۔ تو یہ گرفتاری کتنے بجے پھر ہوئی جب آپ کہہ رہے وہاں پہ موجود تھے؟ میں 12:15 بجے تک آ گیا تھا، تو اس وقت ابھی گرفتاری نہیں، کھانا کھا رہے تھے، مشورہ ہوتا ہے کیا کیا جائے، تو ان کی آپس میں بھی تھوڑی ٹسر ہو رہی تھی۔ میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے ہمیں 50-60 ایم این اے اکٹھے نکلتے تو یہ نہ آتا، ہر بندہ اپنا منہ اٹھا کے چلا گیا ہے۔ تو عامر ڈوگر تھوڑا بلیم کر رہے تھے یہ کہ یا اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، بٹ وہ واپس آ گئے، تو وہ ان کا تھوڑا ہو گیا بھائی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے، عامر ڈوگر صاحب نے کہا نہیں آئیں جی، مسٹر گوہر صاحب کو کہا کہ میں آپ کو نکال لیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ گاڑی میں بیٹھے میں آپ کو باہر تک لے جاؤں گا۔ انہوں نے خود جا کے ان کو پکڑوا دیا، پتہ نہیں ان کی انٹینشن کیا تھی۔ ہاں، انہوں نے کہا نہیں چیئرمین صاحب آپ کو باہر جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے گئے؟ اس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے 8 ستمبر کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے پولیس نے 8 کروڑ سے زائد کے اخراجات کیے۔ جلسے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اسلام آباد کی شاہراہوں اور داخلی مقامات پر 470 سے زائد کنٹینرز لگائے گئے۔ جلسے کے شرکاء کو روکنے کے لیے کچھ کنٹینرز 6 ستمبر کو جبکہ کچھ اس سے پہلے لگائے گئے۔ 470 سے کنٹینرز کا روزانہ جو کرایہ تھا وہ 1.6 کروڑ سے زائد بنتا ہے۔ جلسے کے روز اسلام آباد میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 5000 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے۔ اس میڈیا رپورٹ کے مطابق جلسے کے روز اہلکاروں کے کھانے پر 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اس طرح ایندھن اور ٹرانسپورٹ کی مد میں بھی کافی رقم خرچ ہوئی۔ تو یہ جو 80 ملین یا 8 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، طارق عزیز صاحب آپ کے خیال میں حکومت کی حکمت عملی کیسی تھی؟ یہ صحیح فیصلہ تھا؟
دیکھیے جی، حکومت کا تو یہ کام تھا کہ انہوں نے لوگوں کو امن بھی رکھنا ہے، راستہ بھی دینا ہے، کچھ راستے کھلے بھی تھے، پبلک کے لیے بھی جگہ بنانی ہے. تو یہ سب چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے ان کا چارج کارڈ بھی تھا اور اسلحہ بھی وہ ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے اور دھمکیاں بھی دے رہے تھے. تو گورنمنٹ کی، وفاق کی، یہاں پولیس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے لیے پولیس ملازم کو کھانا تو دینا ہے، کنٹینر بھی لینے ہیں، راستے بلاک بھی تو کرنے ہیں. 29 مقامات پر 470 کنٹینر سے لگائے گئے طارق عزیز صاحب، یہ کوئی جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں، کیا ضرورت تھی کھنہ پول اور فیض آباد بند کرنے کی؟ کیا ضرورت جب ہمارے بندے ہی نہیں تھے، بندے آنے نہیں تھے. آپ دیکھیں یہ تو پولیس یا وہ ان کو جسٹیفائی کر سکتا ہے، لیکن میں تو ایک سمپل بات کہوں کہ یہ ہمیشہ جلسے جلوسوں پہ حکومتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ سیکورٹی دینا، سیکورٹی دینا ہے. پولیس نے آگے انہوں نے ڈپلوائے کیا، ان کو کھانا دیا، ان کو ٹرانسپورٹ دیا، ان کو پک کیا، ڈراپ کیا. حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کا رینجرز کو بھی بلا لیا جاتا ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے تو وہ ان کو کہہ کے تو رینجرز کو بلا لیتے ہیں. تو باقی ان کا کتنے مقامات پہ لگائے گئے، کیوں لگائے گئے، تو ان کا اپنے کا پوائنٹ آف ویو حکومت کا ہو سکتا ہے. آپ حکومت کا ترجمان تو ہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے ان کا، اچھا ان کی طرف سے جو جتنا دیکھیں نا آپ، ان کے بھی جو جس طرح سے یہ آئے ہیں اور جتنے اعلانات کیے اور جتنے بڑھ کے دھمکیاں اور پھر وہ وہاں ہو بھی گئیں، تو اس کے لیے اس طرح ایک بڑے وسیع پیمانے پہ انتظامات کیے گئے، کنٹینر لگائے گئے. یہ اگر دیکھیں نا ان کے جیسے ان کا ٹائم تھا کہ ترنول تک رکنا ہے، آگے آ جاتے تو ان کو روکنا بھی تھا. پہلے بھی تو چودھری نثار علی خان صاحب کے زمانے میں طے ہو گیا تھا، معاہدہ ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جلوس یہاں سے کشمیر ہائی وے سے آگے نہیں جائے گا، تو پھر یہ کنٹینر ہٹا کے آگے آ گئے تھے. تو انہوں نے ٹھیک ہے ایکسٹرا انتظامات کیے. تو ان کا یہ لازمی بات ہوتی ہے کہ حکومت کی وفاق ہے کہ اسلام آباد ہے، کیپٹل ہے، یہاں کوئی ایسا رونما واقعہ ہو جائے. ان کے کافی لوگ تھے، کراؤڈ تھا، اسلحہ بھی تھا. اور ان کے جو اسلحہ کہاں پہ تھا وہ ذرا بتا دیں. کس کے پاس تھا اسلحہ؟ کس کے پاس تھا وہ؟ ابھی یہ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟